وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت 49 سے 51 حصہ اول 2368 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم اپنی حقیقت سے بالکل بے خبر ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل گابھوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے. اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. اور جن کو پہلے وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے مخلصی نہیں. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 49. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر اسے برائی پہنچ جاتی ہے تو بہت ہی مایوس اور آس اور امید توڑ بیٹھنے والا ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، اور اگر ہم اسے اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھا دیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی، تو وہ ضرور کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةُ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی جاؤں. إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، تو بھی اس کے حضور میرے لیے یقیناً بھلائی ہوگی. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، سو ہم ضرور ناشکری کرنے والوں کو ان کاموں سے آگاہ کر دیں گے جو انہوں نے انجام دیے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں ضرور سخت ترین عذاب کا مزہ چکھا دیں گے.
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اور جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، 3 آیات کا میں نے آپ کو ترجمہ پیش کیا ہے، اور اس میں جو بنیادی طور پہ مضمون ہے وہ اگر آپ سمجھیں، دیکھیں آگے پیچھے، یعنی اس سے بعد جو آیت ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اس کا بھی ترجمہ سن لیں تو بہتر ہوگا۔ قل، آپ کہہ دو کہ ارأیتم، بھلا بتاؤ، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے اترا ہو اور پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو، تو اس من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو پرلے درجے کی مخالفت میں پڑا ہو۔ اچھا، یہاں بھی کفرتم کا لفظ آیا ہے، تھوڑا سا اگر آپ غور کیجئے، اس سے پہلے جو مضمون گزر چکا ہے تو وہ بھی یعنی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ، یہ کہاں ہیں میرے شریک۔ اچھا، یہاں یہ تینوں آیات میں انسان کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے کٹا ہوا ہے، یعنی اس کا اعتماد بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے، ظاہر پہ ہے۔ یہ 3 آیات جو میں نے پڑھی، 49، 50، 51، اور یہ ایک ایسا یعنی شخص ہے جس کا تعلق رب سے کٹا ہوا ہے، جس کا اپنے رب پہ بھروسہ نہیں ہے، جو خیر اور شر کی حالتوں کی اصل کو نہیں سمجھتا۔ دیکھیں یہاں شر کا تذکرہ ہے اور خیر کا تذکرہ ہے 49 نمبر آیت میں نا، دعاء الخیر ان مسہ الشر۔ اچھا، پھر وہ قرآن کی وہ آیت یاد کریں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ اس 49 میں اگر آپ ٹیکسٹ کو دیکھیں نا تھوڑا سا، خیر اور شر دونوں حالتوں جو ہیں وہ آزمائش کی ہیں، لیکن ایک عام انسان جو سوچتا نہیں ہے۔ اچھا، یہ سوچتے پہ مجھے بات یاد آئی، اس سے بعد جو آیت آ رہی ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں اپنی نشانیاں بتا دیں گے آفاق میں اور انفس میں، یہاں تک کہ ان کو وضاحت ہو جائے گی کہ یہ حق ہے۔ تو دیکھیں، انسان دنیا میں آیا ہے، اس کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اپنے رب سے، اپنے خالق مالک آقا سے تعلق جوڑ لے اور دنیا کی حقیقت کو سمجھے، ورنہ تو یہ دنیا جو ہے، یعنی اگر یہ سمجھ بوجھ سے کام نہیں لے گا تو بے خبر رہے گا، اور بے خبری میں جو ہے اسے یعنی اس کا نقصان ہوگا۔ دیکھیں، انسان کی فضیلت بلحاظ علم ہے، علم، تو اگر یہ علم نہیں رکھتا حقیقت کا تو پھر یہ نقصان میں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال قائم کر لیتے ہیں، آپ کے گھر میں گروسری ختم ہے، کھانا پکانے کا سامان ختم ہے، آٹا ہے، آئل ہے، دالیں ہیں، یا یہ ساری چیزیں، جب اب یہ ہے نا کہ آپ کے بچے گھر میں بھوکے ہیں، تھوڑی توجہ سامنے، گھر میں آپ کے بچے بھوکے ہیں اور آپ کو یہ سامان چاہیے، ضروری جو اشیاء ہیں خوردنی، یہ آپ کو چاہیے، آپ سٹور میں جا کے بھول جاتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا سٹور ہے، وہاں مختلف یعنی کیٹیگریز ہیں، کچھ کھلونے رکھے ہوئے ہیں، کچھ جو ہے کھانے پینے کی فواکہات ہیں، مشروبات ہیں، اور یعنی آرام اور آسائش کی چیزیں ہیں جو ضروریات نہیں ہیں، آئس کریمیں ہیں وغیرہ وغیرہ، یا کچھ کھلونے تو میں نے کہہ دیے، اور کچھ ورزش کا سامان رکھا ہوا ہے، کچھ اس میں ایسا ہے کہ آپ
یعنی کچھ گیمز کا سلسلہ ہے، آپ گیم کھیل سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور سب کچھ فری ہے۔ جو سودا ہے وہ اس کی قیمت دینی پڑے گی، اور جو فری چیزیں ہیں تو آپ کی توجہ ان فری چیزوں پہ چلی جاتی ہے، آرام اور آسائش اور غیر ضروری، تو آپ اس میں ٹائم سپینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سٹور میں بہت بڑا سٹور ہے، اور جو آپ کو لینی تھی چیزیں، جو ضروری اشیاء ضروری تھی وہ آپ کو لینی تھی، وہ آپ بھول جاتے ہیں۔ یہاں آ کے اپنا 1 گھنٹہ گزار کے آپ پھر واپس گھر آ جاتے ہیں۔ یہ ایک میں نے چھوٹی سی مثال قائم کی۔ یہ دنیا جو ہے سامنے کرام، یہ تو یعنی آپ نے یہاں جنت کا سودا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، جنت برائے فروخت دنیا میں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیل قرآن میں پیش کی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کے مال و جان کو، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو یہاں جو چیز خریدنی تھی، اچھا یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ ہم یہاں دنیا میں آئے ہوئے ہیں اور ایک مخصوص مدت ہم نے گزارنی ہے اور اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے، یعنی اتنا تو آپ کو یقین ہے نا۔ ٹھیک ہے، موت کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور موت ہمارے نزدیک موت جو ہے وہ زندگی کا اختتام ہے، اور موت کا نام ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے عام طور پہ۔ لیکن اب دنیا میں آ کے جب جو نقطہ میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا سمجھیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ دنیا میں آئے کیوں ہیں، اور آپ نے کیا خریداری کرنی ہے، مقصد کیا ہے آنے کا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں جنت برائے فروخت ہے، اور اگر آپ نے جنت خریدی نہیں تو پھر آپ کے لیے جہنم ہے۔ یہ بھی میں اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، خاص عطا سے، خاص رحم، خاص کرم، خاص فضل۔ جنت آپ نے خریدنی ہے، اپنے مال و جان کا سودا کرنا ہے، یہ حقیقت ہے ساری زندگی کی۔ لیکن اگر آپ یہاں آ کر لا علم رہے آنے کے مقصد سے، اپنے حقیقت سے، آنے کے مقصد سے، مقصد کے راستے سے اور راستے پر چلنے کے طریقے سے، تو پھر تو آپ بے خبر رہیں گے۔ اب یہ دنیا جو ہے، تھوڑی توجہ سامنے، یہ دنیا جو ہے یہ تو ایک ابتلا اور آزمائش ہے، اس میں راحت جو ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ پیدا ہو جائیں اور آپ کو راحتیں ملنا شروع ہو جائیں، یہ تو عیش و آرام کی جگہ ہے نہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کی کامیابی مشقت میں رکھ دی ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تم اپنے رب کے راستے میں خوب محنت کرتے ہو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ملاقات ممکن ہو جائے گی اپنے رب سے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، جو کامیاب لوگ ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت کے دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں، حشاش بشاش ہوں، خوشی سے دمک رہے ہوں گے، سبحان اللہ، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے، سبحان اللہ، کیونکہ وہاں نتیجہ آ گیا۔ یہاں عمل تھا، تو دنیا دارالعمل ہے، دنیا مشقت کی جگہ ہے، محنت کی جگہ ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں جیسا کہ حق ہے اتنی جد و جہد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، اے یقین کرنے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے راستے میں محنت کرو، اور اس کی طرف آنے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اگر ان ساری چیزوں سے انسان بے خبر رہتا ہے تو یہ دنیا میں آ کے تو پریشان ہو جائے گا۔ خیر اور شر، خیر کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کو بھلا دے گا،
جیسے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب میں انسان پر رحمت کرتا ہوں، انعام کرتا ہوں، تو یہ اس کی حقیقت کو تو سمجھتا نہیں ہے، مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے، اعرض، اور پہلو تہی کر لیتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قُنُوطٌ، جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، قنوطی ہو جاتا ہے، آس اور امید توڑ بیٹھنے والا ہو جاتا ہے۔ خیر آتی ہے تو خیر مانگنے، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان خیر کی بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا۔ دیکھیں یہ بھلائی مانگتا تو ہے خیر، لیکن اللہ سے نہیں مانگتا۔ یہ ساری بات ہو رہی ہے آج کے مسلمانوں کی۔ ہو سکتا ہے 50 سال بعد آپ میرا درس سن رہے ہوں، ہو سکتا ہے، امکان ہے 100 سال بعد سن رہے ہوں، اور نہ جانے اس وقت کیا حالات ہوں، لیکن اس وقت معاشرے کی تو بہت ہی برے حالات ہیں۔ آج کا مسلمان غافل ہے، یہ اپنی حقیقت کو بھی نہیں جانتا، اپنی منزل کو بھی نہیں جانتا، منزل کے راستے کو بھی نہیں جانتا، راستے پر چلنے کے طریقے کو بھی نہیں جانتا۔ ہم نے تو کیا بس کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی کو دین سمجھ لیا۔ اللہ تو اب یہ ہے نا کہ یہ جو تینوں آیات ہیں، یہ اس کا جو لب لباب ہے یہ ہے کہ اگر آپ حقیقت سے بے خبر ہو کر زندگی گزارتے ہیں تو جب خیر ہوتی ہے، انعام ہوتا ہے، تو رب کو آپ بھول جاتے ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکش ہو جاتا ہے جب یہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ میرے پاس تو بڑے ڈالر ہیں، میرے تو بڑے ایسیٹس ہیں، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ آپ دیکھ لینا ایک تکبر آ جاتا ہے، زیادہ مال و دولت ہو، اور یعنی اگر دنیا کی بہتات ہو آپ کے پاس، تو یہ انسان اللہ کو نہیں دیکھتا۔ آج سے کچھ عرصے سال پہلے کی بات ہے، 30-40 سال ہو گئے ہوں گے یا جو بھی، ایک لینڈ لارڈ تھا اور بتیری جائیداد وغیرہ، وہ مجھے کہتا ہے میں اللہ سے، یعنی پتہ نہیں کس ترنگ میں اس نے یہ بات کی کہ مجھے بالکل اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف خدا نہیں ہے میرے دل۔ اب یہ دیکھیں نا، بس یہ سرکشی، جب خوف نہیں ہے تو آپ پھر سرکش ہوں گے۔ اور وہ جو ہے لگ رہا تھا وہ دنیا دار تھا، اور بہت سی اس کے پاس جائیداد وغیرہ تھی، اب بھی ہے وہ شخص، تو بس کہتے ہیں مجھے خوف خود بالکل نہیں ہے، بالکل خوف خدا نہیں۔ آج یہ تو ایک شخص کے میں نے بتایا نا، آج مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے دل میں ذرہ برابر خوف خدا نہیں، اللہ کے وجود کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ اس بات کو بھی دیکھیں نا، اس طریقے سے دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوں، یہاں بیٹھنے کا مقصد میرا آپ سے ایک دو نصیحت کی باتیں کرنا ہے، بس میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کو میں بتا چکا ہوں، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ ایک بات سمجھ لیں، اور یہ باتیں قرآن ایک نصیحت ہے، کلا انہا تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، جس کا جی چاہے نصیحت لے لے۔ تو یہ دو حالتیں ہیں، یہ دو حالتیں جو ہیں یعنی دیکھیں یہ غافل انسان کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ آج کا مسلمان غافل ہے، رب کے وجود کا احساس نہیں ہے، اپنی حقیقت کو یہ نہیں جانتا، اپنی منزل کو نہیں جانتا، اللہ اس کی منزل نہیں ہے،
ہماری منزل دنیا ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. ہمارا مبلغ علم بس یہی دنیا ہے. تو دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آپ حقیقت کو نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کی یہ حالت ہوگی. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، یعنی آپ کو خیر مطلب جو دنیا کی بھلائیاں ہیں اس کی تڑپ ہوگی، طلب ہوگی. 60 70 سال 80 سال کے میں نے بوڑھے دیکھے جو دنیا کی طلب میں بوڑھے ہو رہے. پیسہ کمانا چاہیے، پیسے ہونے چاہیے، اور پیسے ہونے چاہیے، اور پیسے ہونے چاہیے. ظاہر ہے کہ جب یعنی ڈے ون کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ہوش سنبھالا تو آپ کو آپ کے والدین نے دنیا کی پٹری پر ڈال دیا، دنیا منزل دکھا دی. آپ پوچھ لیں نا اسکول کے 1 کروڑ بچوں سے پوچھیں، کوئی اللہ کو اپنی منزل نہیں قرار دے گا کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ. 1 کروڑ بچوں سے پوچھیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے، میں نے جنت کمانی ہے. دنیا میں جنت کمانے کے لیے تو آپ آئے ہیں بھیا. آپ نے کیوں اللہ سے رخ پھیر لیا ہے؟ آپ کیوں دنیا کی طلب اور تڑپ میں تڑپ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ مضمون مشکل نہیں ہے، اور یہ ہے میرے لیے، آپ کے لیے. آپ دیکھ لیں آپ کے ذہن میں کیا گھوم رہا ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا سنجیدگی سے سوچیں تو ہمارے دل دنیا کی محبت سے آباد ہیں، اللہ کی محبت سے خالی ہیں. دیکھیں میں اطمینان سے آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ، کس چیز پر آپ خود اپنا احتساب کریں، کن چیزوں پر آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، کون سی چیزیں آپ میں ایک ترنگ پیدا کرتی ہیں. وہ دنیا ہے، ایک امنگ پیدا کرتی ہیں، ایک ترنگ پیدا کرتی ہیں، ایک آس پیدا کرتی ہیں. وہ دنیا ہے. آپ دنیا ہی کے متعلق سوچ رہے ہیں. کون سی چیزوں کے چھن جانے سے آپ ڈرتے ہیں، وہ بھی دنیا ہے. کون سی چیزیں آپ کو ایریٹیٹ کر رہی ہیں، پریشان کر رہی ہیں، وہ دنیا ہے. کون سی امیدیں آپ کے خیالوں میں بسی ہیں، وہ دنیا ہے. کون سے منصوبے آپ کے ذہن میں بس رہے ہیں، وہ دنیا ہے. آپ کی کہانی ختم ہو چکی ہے. جنت کا خیال دیکھیں، جنت کا تو ہم خیال بھی نہیں لاتے. ہماری نظر میں تو بس صرف دنیا ہے. بس آپ سوچ لیں، خود ہی سوچیں. میں تو زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ حالات بالکل واضح ہیں. ہم دنیا دار لوگ ہیں. اللہ کو منزل بنا لینا اور اللہ سے شدید محبت کرنا، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں سخت جد و جہد اور محنت کرنا، اپنے آپ کو مصیبت اور تکلیفوں کے لیے راضی کر لینا. مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. جنت کا راستہ تو مشقت ہے، پریشانی نہیں، مشقت. دنیا پریشانی ہے. ہماری تو مشقت بھی دنیا کے لیے اور پریشانی بھی دنیا کی. جنت کے جو راہی ہیں وہ مشقت، ٹھیک ہے، مشقت برداشت کرتے ہیں، لیکن پریشان نہیں ہوتے. ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے اوپر رحم کریں، علم حاصل کریں، یعنی حقیقت کو جانیں، اپنے وجود کو تسلیم کریں. ہم تو اپنے وجود کو بھی تسلیم کرنے سے انکاری ہے آج کا مسلمان. یہ کہتے ہیں میں تو بس یہی ہوں. آپ دیکھ لیں
بیگمات جو ہیں بیٹھی ہوئی ہیں، بس شوہر بہت برا کر رہا ہے میرے ساتھ، بہت برا سلوک کر رہا ہے. شوہر صاحب سوچ رہے ہیں یار میں نے کچھ بنا نہیں پا رہا بچوں کے لیے، اور یہ بیوی خوش نہیں ہو رہی، بچے ایسے ہی ہیں. اپنے اپنے حساب کتاب ہیں سب کے، لیکن سوچ سب لوگ رہے دنیا کے متعلق. ختم بات ہو جاتی ہے. ہماری کہانی کامیابی کی ختم ہے. ہم نارے جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں ان قریب. سیدخلون جہنم داخلین ہمارے مسلمانوں کے بارے میں. ناشکرا ہے مسلمان، نہ اپنے آپ کو جانتا ہے نہ اپنے رب کو پہچانتا ہے. کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تو آپ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہ اپنے رب کو پہچانے گا. ہم تو اپنے آپ سے غافل ہیں. آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں زیادہ تو آپ سے بات نہیں کر رہا نا، میں ایک دو سوالات آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں، اور امت کا ہر فرد جو ہے میرا مخاطب ہے. آپ کیوں اپنی حقیقت سے غافل ہیں؟ آپ کیوں اپنی منزل سے بھٹک گئے ہیں؟ آپ نے کیوں دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے؟ تو مسئلہ تو بہت ہی زیادہ خراب ہے. آخرت پہ دیکھیں، آخری الفاظ میرے یہ ہیں آج کے سبق کے، کہ آخرت پہ تو ہمارا یقین ہے نہیں. ہماری پریشانی صرف دنیا کی ہے. بس بات ختم ہو جاتی ہے. دنیا آ رہی ہے خوش ہے، دنیا نہیں ہے یا تنگی ہے ہم پریشان ہیں. فضو دعاء عریض. تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسه الشر فيئوس قنوط وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى وَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا يسأم الانسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا اور آس توڑ بیٹھتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ
الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غلیظ۔ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو، اور اگر قیامت سچ مچ بھی ہو اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے۔ پس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔